کہ تھوڑا سا آگے مزید جا کر دیکھتا ہے، سوتا ہے، تھک ہار کر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے سو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سو جاتا ہے کہ اب تو موت آنے ہی والی ہے، کہ جب وہ نیند سے اٹھتا ہے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ جو اونٹنی اس کی گم ہو چکی تھی وہ اونٹنی واپس مل جاتی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی شایان شان مسکراتا ہے۔ اور تیسرا شخص، آج کے بیان میں ہم ایک زبردست قسم کی حدیث مبارکہ سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے نبی الصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے ویورس، آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدنی کے بیان، تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر بھی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ آج کے بیان میں ہم ایک زبردست قسم کی حدیث مبارکہ سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین بندوں پر مسکراتا ہے۔ رب تعالیٰ کی جس طرح شایان شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح اپنی شایان شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے ان تین بندوں پر مسکراتا ہے۔ اب جس طریقے سے ہم مسکراتے ہیں ایسے تو رب تعالیٰ نہیں مسکراتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، تو رب کی جیسی شان ہے ویسا ہی مسکراتا ہے۔ وہ تین شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جب ساری مخلوق سو رہی ہے، سارے گھر والے سو رہے ہیں، ساری فیملی آپ کی سو رہی ہے، اور یہ بندہ اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر وضو کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اور دوسرا شخص، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ نماز کی صفیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا صفیں بنانا، یہ فعل، یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی شایان شان مسکراتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہ جب جہاد کی صفیں باندھی جا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کافروں کی گردنوں کو اڑانا ہے، غیر مسلموں کی گردنوں کو اڑانا ہے، اب اس وجہ سے یہ جہاد کے اندر صفیں باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے یا تو مرنے کے لیے تیار ہے یا پھر مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا عمل کرنا کہ جہاد کے لیے صفوں میں کھڑے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور رب تعالیٰ دیکھ کر پھر مسکراتا ہے اپنی شایان شان۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر مسکرائے یقیناً وہ بندہ بڑا کمال ہے، اور کس پر مسکرائے گا جو یہ تینوں کام۔ اب دیکھیں، آپ کی والدہ بیمار ہو اور وہ اچانک سے دیکھ کر بیماری کی حالت میں کافی دن ہو گئے والدہ کو مسکرائے ہوئے، اب وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو آپ کے دل کے اندر کیسی خوشی محسوس ہو۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر مسکراتا ہے تو ہمارے دل کے اندر کیسی خوشی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ دیکھ کر مجھے مسکرا رہا ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ رب ہو کر اپنے بندے پر مسکرا رہا ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی. مثال دیتے ہیں آقا علیہ السلام کہ ایک شخص تھا، وہ میدان صحرا کے اندر اپنا اونٹ لے کر جا رہا تھا، اور اونٹ پر سارا سامان سفر کا، کھانے پینے کا سامان ہو گیا، اس کی ضروریات کا سامان اونٹ پر اس نے ڈالا ہوا ہے، اور وہ سفر کر رہا ہے مسلسل. ایک لمبے میدان کے اندر ہے، صحرا کے اندر ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور درختوں کا کوئی سایہ نہیں ہے. اب وہ شخص درمیان کے اندر جب پہنچتا ہے، اب درمیان کے اندر پہنچتا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں تھوڑا آرام کر لوں، اور اپنے اونٹ کی جو لگام ہے، رسی ہے، اپنے سرہانے کے نیچے کر کے سو جاتا ہے. اب جب اٹھتا ہے تو وہ جو اونٹ تھا وہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ اونٹ چلا گیا. اب میدان صحرا ہے، کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ضرورت کا جو سامان تھا وہ بھی چلا گیا، سواری تھی وہ بھی چلی گئی، کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی چلا گیا، پانی کی ایک گھونٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے. فرمایا کہ اب یہ بندہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، بڑا ڈھونڈا، تھک ہار کر بیٹھ گیا. اور اب اس نے اپنے دل کے اندر یہ بنا لیا، ذہن بنا لیا کہ اب میں نے بس مرنا ہی مرنا ہے. چونکہ میدان صحرا ہے، کھانے پینے کا یہاں پر کوئی سامان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں ہے، اب میری موت 100% طے ہو چکی ہے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میری موت فائنل ہے، طے ہونے والی ہے، اب ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر میں نے مرنا ہی مرنا ہے. چونکہ نہ آگے جاتا ہے تب بھی مرتا ہے، پیچھے جاتا ہے تب بھی مرتا ہے، یہاں پہ رہتا ہے تب بھی مرتا ہے، ہر حال میں اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا آگے مزید جا کر دیکھتا ہے، سوتا ہے، تھک ہار کر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے سو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سو جاتا ہے کہ اب تو موت آنے ہی والی ہے. کہ جب وہ نیند سے اٹھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ وہ جو اونٹنی اس کی گم ہو چکی تھی، وہ اونٹنی واپس مل جاتی. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا کہ جس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو، کہ موت کے بعد اس کو دوبارہ سے زندگی مل گئی. اب ہمارا ہی کوئی ایک رشتہ دار ہو، کسی کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کو تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ لے کر جانا ہے، اب تو اس کی موت فائنل ہی ہے. اب گھر کے اندر گھر والے بھی رو رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی منگوا لیا، اب سب دوست و احباب کو بھی اطلاع کر دی گئی کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے. اب یہ بندہ بھی سوچ رہا ہے دل کے اندر، آئی موت، آئی موت، اب موت آئی، اب موت آئی. لیکن اچانک ہی ڈاکٹر کا فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب غلطی ہو گئی، رپورٹ کسی اور کی تھی، اس کی تو اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے. تو اب اس وقت جو مرنے والے کی جو کیفیت ہوگی کہ میں تو زندہ ہو گیا، مجھے تو ایک نئی زندگی مل گئی، کیسی خوشی اس کو محسوس ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو اونٹنی مل جائے، نئی زندگی مل جائے، اب نئی زندگی کے بعد اس کو خوشی مل جائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی خوشی کیسے ہو. اب اسی مثال کے آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی رب تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ سے بدل میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ایک مرتبہ بھی اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرے نا رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. فرمایا کہ اس اونٹنی والے کو جب اونٹنی مل جائے، اس کو اتنی خوشی ہوگی، اور اس سے کئی گنا، اس سے بڑھ کر خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان، بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. ہم بہت سارے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، بہت سارے رشتوں کا خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے، یہ کام کیا تو فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے. ہم لوگوں کی پرواہ بڑی کرتے ہیں،
لیکن رب تعالیٰ کی پرواہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ کریں، اللہ کے خوف سے ڈریے۔ جب اللہ کی آپ پرواہ کریں گے، جب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو یہ سارے رشتے آپ کے خود بخود آ جائیں گے۔ آپ کی جیب کے اندر لاکھوں روپے پڑے ہوئے، کروڑوں روپے پڑے، اربوں روپے پڑے ہوئے، کیا فائدہ ایسے پیسے کا جب رب تعالیٰ ہی آپ سے راضی ہو، آپ لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہو۔ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اگر کسی کو شادی کے اندر انوائٹ نہیں کیا تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار وہ ناراض ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، اور یہ ہمیں دن رات فکر رہتی ہے کہ یار اس کو میں نے شادی کے اندر بلوایا نہیں تھا، شادی کے اندر اس کو دعوت دینا میں بھول گیا تھا۔ اب وہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خود نہیں جائیں گے تو بیٹے کو بھیج دیں گے کہ بھائی آپ اس کو راضی کر دیا۔ لوگوں کی پرواہ، مخلوق کی پرواہ، مخلوق کو راضی کرنے کی پرواہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کسی کو کوئی فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کی کوئی فکر نہیں کہ اگر رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ آپ سے سارے رشتے راضی ہیں، ساری مخلوق راضی ہے، ساری دنیا راضی ہے، ایک رب تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے تو یہ مخلوق کی رضا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ کو راضی کرنے والے کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔